آئے کہنے لگے بالکل اسی طرح آپ نے مسئلہ غلط بیان کیا ہے، یہ دیکھیے بذل المجدود میں لکھا۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی، میں نے کر لیجیے یہ دیکھیے۔ میں نے کہا مجھ کو بذل المجدود کا معلوم ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن میں تو بذل المجدود سے کئی سو سال اوپر سے لا رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں، طلبہ سے میں کہیے گا۔ میں کا نام تو نہیں لوں گا، کہوں گا ضرور تاکہ طلبہ کو معلوم کچھ ہو جائے۔ آیا سمجھ شریف میں بھول چوک سب سے ہوتی ہے۔ فرض کرو اگر میں بھول گیا ہوتا تو کتنی بڑی بات تھی، میرے منہ کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ نے غلط بیان کیا، بذل المجدود میں سے خطاب لکھا۔ میں کر لیجیے کہ آپ نے کیا کھولا، شرح مہذب کھولی امام نووی کی، اور کیا کھولتا اور بتاؤں۔ وہ تو خیر نیا زمانہ تھا، میرے دورے کا پہلا سال تھا یا دوسرا تھا، یاد نہیں کہ 2-3 سال بعد شاید اس سال۔ ابھی چند سال پہلے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تو ایک بنگلہ دیشی کو بڑا ذہن تھا، وہ دارالعلوم سے پڑھ کے آیا تھا کہ میں کچھ جانتا ہوں۔ اس نے مجھے جا کے کہا آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا فتح الباری کے حوالے سے، فتح الباری میں تو ہے نہیں۔ میں نے اٹھائی فتح الباری کی لیجیے کہ کیسے، انہوں نے جگہ دیکھی، وہ جو سامنے کا باب تھا میں نے نکالا تھا کہیں اور سے فتح الباری میں سے۔ سمجھ میں آیا نا بھائی کہ اور آپ کیا کرتے تھے، میرے مزاج میں اعتراض بہت، لیکن جب باہر کے مہمان آتے تو میں اپنے اساتذہ پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ یہی سوچتا کہ انسان اگر کہیں بھول گئے تو خامخواہ سب کے سامنے ان کی سفتی ہوگی، مجھ کو کیا غرض ہے سوال کرنا۔ جب کوئی استاد نہ ہو تو بکراتی کرتا رہتا، جب کوئی مہمان اور اگر ادھر ادھر سے لوگ آ جائیں تو میں خاموش ہوتا۔ یہ تھا میرا طریقہ، ورنہ تو بہت پریشان کرتا تھا بعض استادوں کو کہ کیوں کرتے تھے، ان کا خود حکم تھا، میں کیا کرتا۔ اور میں بیوقوف بدھو تھا، روز حضرت کہتے تھے کچھ پوچھو گے تب بتاؤں گا، نہیں بولو گے تو میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں سمجھا اگر نہ بولے تو اب یہ کچھ نہیں بیان کریں گے۔ بیکار سوال کیا تھا پہلا میں نے، بالکل بیکار۔ بس پھر کھل گیا کہ ناظم صاحب وہاں بہت ڈرتا تھا، وہاں نہیں پوچھتا پاستا تھا۔ حضرت محمد صاحب کبھی اتفاقاً کوئی بات، مولانا امیر احمد صاحب نے شاید 2 بار پوچھا تھا بس، وہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا ڈر کے مارے، اور حضرت کی بات بڑی مرتب ہوتی تھی تو اس لیے پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ 2 بار عتیق نے پوچھا، 2 بار مولی عاقل نے پوچھا، 1 بار یا 2 بار میں نے پوچھا، بس کوئی پوچھتا پاچھتا نہیں۔ مولانا کی شان ایسی تھی، کھلی ہوئی کتاب، ان کے سب شاگرد یہی کہتے ہیں حضرت مولانا کھلی ہوئی کتاب، اور ایسے بولتے تھے جیسے ٹیپ ریکارڈ بول رہا۔ ایک حضرت کے خاص تلمیذ تھے، مولانا اس زمانے مقامات پڑھا رہے تھے، ایک مسئلے میں کئی مصدر بتاتے ہیں تو وہ منہ لگے تھے، وہ خود مجھ سے کہتے تھے۔ میں نے کہا کہ تو آپ بیان کرتے ہیں سب ٹھیک ہی ہوگا، فرمانے لگے ہر بیوقوف نہیں کہا۔ یہ کون سے سائل حضرت محمد صدیق صاحب باندھوی مولانا کے خاص شاگرد تھے، خارج میں ان سے اسباق بہت پڑھے، فرماتے تھے بہت تنگی کا دور تھا، حضرت مولانا کبھی کہتے جا صدیق 2 پیسے کے چنے لے آ، اب نہ استاد کے پاس نہ شاگرد کے، پھر کہیں سے جا کے ادھار لیتے، پھر 2 پیسے کے چنے لاتے، پھر استاد شاگرد بیٹھ کے کھایا کرتے۔ وہ زمان، اور اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ حلوے کے نیچے کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک عالم کو گزشتہ سال میں نے پوچھا کتنے کا ناشتہ کرتے ہیں کہ 10 روپے، روزانہ 4 روپے کی برفی کھاتا ہوں اور اتنے کا یہ کھاتا ہوں۔ میں نے کہا تم بیل ہی ہو بھائی، یہاں تو
مہینوں گزر جاتے تھے، کوئی ناشتہ واشتہ تھا ہی، اتنا ضروری عادت، چکر آتا تھا زیادہ دیر بیٹھ کے، کیونکہ عصر بعد کھانا کھاتے تھے، پھر رات میں پورے دن کچھ نہیں، بس خالی میں بیٹھے رہتے تھے، تو بعض وقت تھک کر چکر آتا تھا۔ آیا سمجھ میں؟ ایک آپ لوگوں کی مثال کتوں کی، کیا مطلب؟ روزانہ کتے ہی کہے چلے جا رہے ہیں، کچھ ڈرتے وقت نہیں، مقدمہ کر دیں گے آپ کے اوپر، کر دیجئے گا۔ آپ لوگوں کی مثال کتوں کی ہے کہ کتا کیا کرتا ہے؟ آیا ایک لقمہ دیا، کھا کے ادھر سے آواز آئی، چلا گیا، بس ہر وقت کھانے کے چکر میں رہتا ہے۔ فانتم کلکم منہم، جب کوئی تم سے پوچھے من انتم، کہہ دو نحن منہم، اور جب کوئی اور ضد کرے تو یہ کہہ دینا ہر کتا تھوڑے وہ کتے مراد ہیں جو اصلاً جن ہیں، جن بھی انسانوں جیسے مکلف ہیں، تو نحن منہم کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی انہی جیسے مکلف ہیں۔ اس کو دیکھو چمار کو، چمار الاسان، اس کو چمار کہے گا، یہ وہ چمار تھوڑے، چماروں نے بیکار بچوں یہ لفظ برا مان لیا، چمار کے معنی چمڑا کاٹنے والا، اور ہریجن معنی اللہ کی مخلوق، اللہ کی مخلوق تو بیت الخلا کا قلعہ بھی ہے، کتنا خراب نام ہے ہریجن کا، چمڑا کاٹنے سے کیا ہوا؟ عربوں کے یہاں تو یہ سب باتیں چلتی تھیں۔ امام ابن عابد کون؟ دربان کے لڑکے تھے، سمجھ میں آیا؟ یہ سختیانی کون؟ چمڑے کے دباغ کے کام کرتے تھے۔ ابو احمد الاسال کون ہے؟ شہد بیچتے تھے، کوئی کچھ تھا کوئی کچھ تھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم لوگ بھی کہہ دو نحن بنادلہ نبی السمک ونشتریہا ونصیدھا، ہم بنگالی مچھلی پکڑتا ہے، اس کو بیچتا ہے، اس کو خریدتا ہے، اس کو کھاتا ہے، بنگالی مچھلی کے نام پہ تازے ہو جاتی ہیں، پاگل ہیں پاگل۔ چلیے فقریہ ذالک عبد الرحمن ثم قدر لنا ان نستمع بذل الحدیث، ادیب الدہر، ایک ادیب تو ہیں ہی، ایک صاحب پیدا ہوئے ہیں، طاہا 12 بن کبھی ادیب الدہر، اور یہ امام الادباء، تمام سارے ادباء کے امام ہیں۔ اگر میں ایک مرتبہ ایسے کرتا ہوں، یہ رات میں تیل رکھتے ہیں سر پر، میں ایک مرتبہ ایسے کرتا ہوں، پریشان ہو گیا، بہت آواز دی، ارے لڑکے ارے لڑکے، یہاں تو کتا پڑا ہوا، پھر میں نے کہا بھائی ارے خادم تو تھک کے عاجز آ کے اتنی ہمت ہی نہیں کہ میں پنکھا بند کر دوں۔ صبح کو حضرت نے پنکھا بند کیے 4 بجے، چلیے کچھ بھی نہیں چیزوں میں کیا ہوتا۔ ثم قدر لنا ان نستمع بذل الحلیفۃ وكانت لي کہاں سے بات کہاں سے؟ چلیے ثم قدر لنا ان نستمع بذل الحلیفۃ وكانت لي ابي هريره هنالك ارض فقال عبد الرحمن لابي هريره اني ذاكر لك امرا ولولا ان مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك، فذكر قول عائشه ام سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو اعلم، وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالفطر والاول اسند، وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب المباشرة للصائم، مباشرت الصاق البشرہ بالبشرہ، بعض حضرات کہتے ہیں اس سے قبلہ اور ہاتھ سے چھونا مراد، لیکن مشہور یہ ہے کہ ماسر الفرج سے استمتاع مراد۔ امام بخاری نے مباشرت کے سلسلے میں وضاحت کرنے کے لیے عائشہ کا قول پیش کیا، فرماتے ہیں وقالت عائشہ یحرم علیہ الفضل، بس وتی حرام باقی سب مباح ہے۔ عائشہ کا یہ قول طحاوی نے موصولاً روایت کیا ہے۔ چلیے
آگے تھوڑا سا اختلاف آ رہا ہے. چلو. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لإربه. كان املككم لإربه. املک قابو یافتہ، ارب بکسر الحمزہ و سکون الراء بالاشتراک حاجت اور عضو کے معنی میں آتا، اور عرب بفتح الحمزہ والراء صرف حاجت کے معنی میں آتا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ثانی کو مشترک اور اول کو بمعنی الحاجت لکھ دیا. یہ ان کے قلم کا سہو ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پورا قابو رکھتے تھے، اس لیے تم ان پر اپنے کو قیاس نہ کرو. وہ تقبیل و مباشرت کرتے تھے لیکن ان کو کوئی خطرہ نہیں، اور اگر تم کرو گے تو خطرہ ہے کہ قدم آگے نہ بڑھا دو. چلیے. قال ابن عباس رضي الله عنهما ارب حاجة وقال طاووس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب القبلة للصائم. صائم کے لیے تقبیل کا بیان. تقبیل للصائم کا مسئلہ مختلف کیا. مالک و احمد فی المشہور مطلقاً مکروہ کہتے ہیں. امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں اس شخص کے حق میں مکروہ ہے جس کی شہوت متحرک ہوتی ہے. یہی امام ابو حنیفہ شافعی کا مسلک. امام مالک ایک روایت میں شیخ و شاب میں فرق کرتے ہیں. شاب کے لیے مکروہ اور شیخ کے لیے مباح کہتے ہیں. یہی امام ابو حنیفہ مالک، امام ابو حنیفہ شافعی سے بھی نقل کیا گیا. لیکن امام ابو حنیفہ کا مشہور قول جو امام محمد نے موطا میں لکھا ہے پہلا ہے، یعنی من تحرکت شہوتہ فیکرہ لہ الا. ابن شبرما ابن حنفیہ کہتے ہیں مفسد. سعد و سعید اور ابو ہریرہ مباح کہتے ہیں. ابن حزم اس کو مندوب قرار دیتے ہیں، سنت مستحبہ کہتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواز کے قائل ہیں، جیسا کہ ظاہریہ کا مسلک ہے. وبه قال وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنا يتم صومه. وبه قال نظر فأمنا فيتم صومه. اگر کسی آدمی نے نگاہ ڈالی اور خارج ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنا روزہ پورا کرے. لیکن دل مختار میں ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ انزال ہو جائے. یہی شافعی کا مذہب. مالک و احمد کہتے ہیں انزال سے فاسد ہو جائے گا. مالک کہتے ہیں مزید نکلنے سے بھی فاسد ہو جائے گا. اور اگر کسی نے بیوی کو تقبیل کی اور منی نکل آئی تو بلا اختلاف روزہ ٹوٹ جائے گا. ابن حزم کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا. اور اگر تقبیل کی اور مزید نکل آئی، حنفیہ شافعیہ کے یہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا، مالک و احمد کے یہاں ٹوٹ جائے گا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت تلفظا او اشارة الى انها صاحبة الواقعة وقيل استحياء. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن امها قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اذ حزت فانسللت فاخذت ثياب حيزتي فقال ما لك يا نفيس؟ قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اغتسال الصائم. امام بخاری کہتے ہیں صائم کو بحالت الصوم غسل کرنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ سے کراہت کا قول منقول ہے. امام بخاری نے اسی پر رد کیا. محققین احناف فرماتے ہیں کراہت نہیں. یہ امام ابو یوسف کا مذہب ہے اور اسی پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے. چلیے.
وبه قال وولى ابن عمر ثوبا فألقي عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو اس سے صائم. معلوم ہوا اگر گرمی کی وجہ سے تر کپڑا روزے دار پر ڈال دیا جائے تو کوئی کراہت بعض فقہا اس کو مکروہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر تشقی کی کیفیت پائی جاتی ہے. بخاری نے شاید اس کی تردید کی طرف اشارہ کیا. چلو. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر. لا بأس أن يتطعم القدر. اب ہانڈی کسی چیز کے چکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کسی نے ہانڈی کوئی چیز چکھ لی حنفیہ مالکیہ کے ہاں بلا ضرورت کراہت ہے اور شافعی احمد فرماتے ہیں خلاف اولا. اور اگر حلق میں کوئی چیز اتر گئی تو بلا اختلاف روزہ فاسد ہو جائے گا. وبه قال وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرك للصائم. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرك للصائم. چلو. وقال ابن مسعود. امام بخاری نے آثار کو لا کر یہ اشارہ کیا کہ جو لوگ اغتسال کی طرح کے قائل وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسامات سے پانی پہنچ جاتا تو یہ تعلیل ضعیف ہے. اس لیے کہ جب مزمزہ میں پانی مضر نہیں تو اوپر سے غسل میں پانی ڈالنے میں کیا مدد ہوگی. وبه قال وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تزین کی صفت پائی جاتی ترفق اور انتفاع کی صفت پائی جاتی تو سننے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تیل لگانے کا نہ کرنے کا امر فرماتے ہیں. چلیے. وبه قال وقال انس ان لي ابزن اتقحم فيه. ابزن اب حمزہ پر تینوں حرکات جائز ہے. یہ معرب کلمہ ہے. اصل لفظ ہے آب زن. زدن مارنا. آب پانی اسی سے آب زن لیا گیا پانی چھڑکنے کا برتن. اس کا ترجمہ ہے ٹب. چلیے. اتقحم فيه وانا صائم. اتقحم میں اس میں داخل ہوتا ہوں گھستا ہوں. چلیے. وكان ابن عمر يستاق اول النهار واخره. وقال مقصد یہ ہے کہ مسواک صبح شام کرتے تو اس میں مذاق ہوتا ہے. اس کا مزہ مضر نہیں تو پانی کا مزہ بھی مضر نہیں ہوگا. استیاق کا مسئلہ ہی نہ رہا. چلیے. وبه قال وقال ابن سيرين لا باس بالسواك الرطب. قيل له طعم قال والماء له طعم وانت تمضمض به. ولم يرى انس الحسن او ابراهيم بالكحل للصائم باسا. روزے دار کو روزے کی حالت سرما لگانا امام ابو حنیفہ اور شافعی کے نہ بلا کراہت جائز اور حلق میں آ جائے تو روزہ فاسد. مالک و احمد کہتے ہیں مکروہ ہے اور اگر حلق میں پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اسی لیے دن میں رمضان شریف میں سرما لگانے کو پسند نہیں کرتا ہوں. بہرحال سرما ناک میں حلق میں پہنچتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على ام سلمة فقالت مثل ذلك. قال ابو جعفر سعد ابا عبد الله اذا افطر يكفر مثل المجامع. قال ابو جعفر سألت ابا عبد الله اذا افطر يكفر مثل المجامع. قال لا ترى الاحاديث في مثل الانسان. یہ عبارت اسی طرح ہمارے ہندی نسخوں میں مصری نسخوں اور شراح کرام کے نسخوں میں اس کا کوئی یہاں پر تذکرہ نہیں. اور یہ عبارت یہاں کے بجائے باب الاذان معافی رمضان ہونا چاہیے جو 3 باب بعد آ رہا ہے. اور یہ عبارت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام بخاری کے نزدیک اگر کسی نے کھا پی کر روزہ فاسد کر دیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے. اور ابن بطال نے جو آئندہ تقریر کی ہے یہ عبارت اس کی تردید کرتی ہے.
چلیے تقریر آگے آ رہی ہے تقریر چلو. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. اگر کسی شخص نے روزے کی حالت بھول کر کھا پی لیا تو حضرات ابن ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا قضا واجب. امام بخاری نے جمہور کی تائید کی ہے اور حدیث پیش کی اذا نسی فاکل و شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. وبه قال وقال عطاء ان استنصر فدخل الماء في حلقه لا باس لم يملك رده. اگر کسی آدمی نے استنصار کیا اور حلق میں پانی چلا گیا تو عطا فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں. یہ امام شافعی و احمد کا مذہب. امام ابو حنیفہ و مالک فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. چلیے. وبه قال وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. اگر کسی کے حلق میں مکھی گھس گئی فلا شيء عليه روزہ نہیں ٹوٹے گا. ابن اربع کا مذہب اور جمہور کا مذہب ہے. اشہر فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا قضا واجب ہوگی. چلیے. وبه قال وقال الحسن مجاهد ان جامع ناس فلا شيء عليه. وبه اگر کسی شخص نے بھول کر جماع کر لیا فرماتے ہیں لا شيء عليه اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. یہی امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد داؤد اور ابن حزم کا مسلک. عطا سفیان و مالک کہتے ہیں کہ قضا واجب ہوگی اور ابن ماجشون کہتے ہیں قضا و کفارہ دونوں واجب ہوں گے. یہی امام احمد کا مشہور قول ہے. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب السواك الرطب واليابس للصائم. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں رطب یابس ہر طرح کی مسواک صائم کے لیے جائز ہے. یہی حنفیہ کا مذہب ہے. اور امام احمد کہتے ہیں قبل الزوال مستحب بعد الزوال مباح. اور ایک روایت میں فرماتے ہیں قبل الزوال مستحب اور بعد الزوال مکروہ. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. مالکیہ فرماتے ہیں سوا کے رطب مکروہ ہے اور یابس کو تو کوئی حرج کی بات. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نوع کی مسواک کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہی حنفیہ کا مسلک ہے. اور شافعیہ میں سے امام مزنی اور پھر اس کے بعد ابو شامہ عزالدین بن عبدالسلام نووی وغیرہ نے یہی اختیار فرمایا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وبه قال ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. امام نووی کا ایک امام شافعی کا قول نقل کیا جاتا ہے. چلو. وبه قال ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وبه وقال ابو کہتے ہیں بے حساب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت صوم مسواک کرتے دیکھا. کتنا آپ لوگ مسواک کا اہتمام کرتے ہیں. چلیے. وبه قال وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه بھی نہیں ہو سکتا ایک چھوٹی سی مسواک جیب میں رکھیں نماز کے وقت آدھے منٹ کو مسواک منہ میں پھرا لیں چوتھائی منٹ کو پھرا لیں 10 سیکنڈ کو پھرا لیں. چلیے. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنت میں سب کچھ رکھا ہے. خلاف سنت چاہے کتنی بھاری عمل ہو اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے. یاد رکھیے سنت اللہ کی طرف سے اور غیر سنت غیر اللہ کی طرف سے ہے بھائی. اور ہر حکومت کا قاعدہ ہے وہ اپنی چیز کی قدر کرتی ہے اور جو ادھر ادھر سے چیزیں آتی ہیں ان کی قدر نہیں. چلیے.
لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة لم يخص الصائم من غيره کا مطلب یہ ہے لامرتهم بالسواک عند كل صلاة، عام ہے، صائم غیر صائم میں کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. وقال عطاء بن قتادة مطهرہ مصدر ہیں دونوں، آلے کے معنی میں، یعنی دونوں سبب ہیں اللہ کی رضا اور منہ کے پاک ہو جانے کا. وقال عطاء بن قتادة يبتلع ريقه. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رايت عثمان توضا فافرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا ثم قال من توضا نحو وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. یعنی آدمی جب مسواک وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے. امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث میں صائم غیر صائم میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو استنشاق کا حکم ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن مبالغہ کے باب میں فرق ہے. حضرت لقیط بن صبرہ کی روایت میں وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما رواہ ابو داؤد. اور دولابی کی روایت میں وبالغ فی المضمضۃ والاستنشاق الا ان تكون صائما. روزے کی حالت میں مضمضہ و استنشاق میں مبالغہ نہ کرو. اگر کسی شخص نے مضمضہ یا استنشاق کیا اور حلق میں پانی اتر گیا تو کیا حکم ہے؟ امام احمد و اسحاق کہتے ہیں لا یفطر مطلقاً. امام ابو حنیفہ و مالک کہتے ہیں یفطر مطلقاً. امام شافعی فرماتے ہیں ان بالغ افطر والا فلا. وبه قال وقال الحسن لا باس بالصعود للصائم ان لم يصل الى. ارے احمق صعود لکھا، کیا صعود پڑھا؟ نابینا کہیں کہ ہر صحیح بات کو تو غلط پڑھتا اور ہر غلط کو تو غلط پڑھتا ہے. کہ کیسے تم نے جو ہے صعود کو صعود پڑھ لیا؟ جانور روزانہ تجھ کو جو ہے تنبیہ کی جائے، روزانہ ڈانٹا جائے گا، کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. وبه قال وقال الحسن لا باس بالصعود للصائم ان لم يصل الى. بالصعود للصائم صعود کیا چیز ہے؟ صعود وہ دوا جو ناک میں ٹپکائی جاتی ہے. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ صعود میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن حنفیہ اور اسحاق اس سے منع کرتے ہیں. مالک شافعی کہتے ہیں اگر حلق میں کچھ پہنچ گیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، کوئی فرق نہیں. لیکن بھائی ناک میں دوا ٹپکائی جا، حلق میں کچھ نہ پہنچے، عادتاً ہوتا نہیں الا ان لم يصل الى حلقه ويكتحل. وقال عطاء المضمض ثم افرغ ما فيه من الماء لا يصير ان يزدرد ريقه. یعنی آدمی نے کلبی کر کے پانی باہر نکال دیا اور پھر تھوک نگل لیا تو کوئی ازدراج معنی نگل لینا چاہیے. وما بقي فيه ولا ينبغ العلك فان ازدرد ريق العلك. اور مستقی نہ چبائے. فإن ازدرد ریق العلك، اور اگر مستقی کے تھوک کو جب نگل لیا. لا اقول انه يفطر ولكنه ينهى. جمہور علماء فرماتے ہیں اگر مستقی منہ میں پگھلی نہیں پھر تو کوئی مضرت نہیں، لیکن اگر اس کا کچھ بھی حصہ پگھل گیا تو تھوک نگلنا ناجائز ہے. اگر کسی نے نگل لیا روزہ فاسد ہو جائے گا. لا الہ الا انت اما بعد. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه وحشرنا في زمرة ونفعنا بعلومه. قال باب إذا جامع في رمضان. اگر کسی شخص نے
رمضان میں جمع کر لیا تو اس کے ذمہ کیا چیز واجب ہے؟ اگر عالماً عامداً کیا ہے تو جمہور علماء کے نزدیک اس پر کفارہ واجب ہے۔ سعید بن جبیر، شعبی اور نخعی سے بعض لوگوں نے نقل کر دیا کہ اس پر کفارہ واجب نہیں، قضا واجب ہے، لیکن یہ نقل محل غور و تأمل ہے۔ وَيُذْكَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَ۔ یہ روایت سنن میں وارد ہوئی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر یہ حدیث لا کر کیا ارادہ کیا؟ ابن بطال کہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں جیسے مفطر بالجماع پر کفارہ مفطر بالاکل والشرب پر بھی کفارہ واجب ہے، اس لیے کہ جیسے جماع کرنے والا حرمت الشہر کا حق کرتا ہے ایسے ہی کھانے پینے والا حق کرتا ہے۔ علامہ ابن منیر نے بھی یہی تقریر کی اور کہتے ہیں جماع کا ترجمہ تو اس لیے نقل کیا کہ اسی کے متعلق حدیث مسند میں کفارہ کا ذکر ہے اور افطار کے آثار لا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ افطار بالعقل اور افطار بالجماع ہم معنی حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ بخاری نے آثار سے تو یہ اشارہ کیا ہے کہ قضا مختلف ہوئی ہے اور افطار بالجماع میں کفارہ واجب ہے، اور ابو ہریرہ کی حدیث لا کر یہ اشارہ کیا کہ یہ ثابت نہیں، اسے غیر جزم ذکر نہیں کیا، اور اگر ثابت ہو تو اس سے ان لوگوں کے قول کی تائید ہوتی ہے جو افطار بالعقل میں قضا کے قائل نہیں بلکہ کہتے ہیں مفطر کے ذمے وبال رہے گا اور اس کو سزا ہوگی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ابن بطال اور ابن منیر کی تقریر صحیح نہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر صحیح ہے۔ بخاری نے اذا جامع فی رمضان ترجمہ لا کر اور ابو ہریرہ کی حدیث باب کفارہ میں پیش کر کے اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں عالم عام جماع کیا ہے تو اس کے لیے کفارہ واجب ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لا کر اشارہ کیا کہ اگر کسی نے کھا پی کر روزہ افطار کر دیا تو اس کے لیے کفارہ واجب نہیں، اس لیے کہ جب عمر بھر کا روزہ کافی نہیں تو ایجاب کفارہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی صفحے کی پیشانی پر آ چکا قال ابو جعفر سألت ابا عبداللہ اذا افطر يكفر مثل المجامع قال لا الا ترى الاحاديث لم يقل انسان۔ یہ میں نے وہاں کہا تھا کہ یہ عبارت آنے والے باب کے زیادہ مناسب ہے، اور یہ عبارت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ جو شرک سے افطار کر دینے کی صورت میں وجوب کفارہ کے قائل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد المتصل من عناب المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ ایسے عذاب نہ بنے میرے کان میں نہ پڑیں، تھوڑا دور بیٹھ کے پڑھیں، آپ کی آواز ویسے ہی ایک عذاب ہے اور کان میں پڑھیں گے تو دوسرا عذاب ہو جائے گا۔ میں ویسے ہی جادو سے پریشان ہوں اور آپ میرے کان میں آج کیوں پڑھنے آئے ہیں؟ ادھر بیٹھتے تو یہاں کیوں جگہ بدل گئی؟ ہمارا آفاق کو 2 لاکھ مار کے ہٹا دے۔ کہاں ہے؟ کون ہے آفاق؟ کس کا نام ہے آفاق؟ ارے کم وقت، اس کو تو نے جگہ کیوں نہ دی؟ تیرے بابا کی جگہ جو تو نے وہ کرا رکھی ہے، کیا الاٹ کرا رکھی ہے؟
ادھر کو ادھر میرے کان میں تیری آواز ایسی ہے جیسے ٹین. اب جو وہ ٹن ٹن ہوتا ہے تو میرا کان تھک جاتا ہے ہی تو خود ٹین جیسا کالا سا. لے اور ادھر ہو چل کر بہار دور بیٹھے گا یو پی قریب بیٹھے گا ادھر جا وہاں کو جگہ دے پائے گا. یہ کان اس کو دیکھو اس کی آواز کیسی ٹین. اس کی آواز پہ کیا ہے ارے ارے اب ایک دم اس کو امریکہ ہی بھیج دو گے اتنی دور یہیں بیٹھتا چل بے ادھر ہو سامنے ہو ایک دم پیچھے سے پڑھ کے کیا مزہ ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو اس کی آواز کیسے بسم اللہ الرحمن. اس کا بسم اللہ ایسے جیسے کسی لڑکے نے بتایا کہ وہ صدر ضیاء خطبہ دیتے ہیں تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہا پنجابی ہے اسے پنجابی میں قرات کرتا ہوگا. چلیے وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضيهم مكانه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مرين أنه سمع يزيد بن عبد الله بن مرين منيرة. ایک حرکت اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی اصل کیا ہے اس کا ارادہ کیا ہے. چل بسر کیا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير انه سمع يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد ان عبد الرحمن بن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن زبير بن عوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن زبير انه اخبره انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کی جگہ متعین ہے یا آلات منا مناف و منصب جو پہلے آ جائے اسی کا حق ہے. یہ باتیں نہیں. جب یہ پڑھنے کے لیے آتا ہے آپ کیسے جو ہے الاٹ کرا لیتے ہیں اپنی جگہ اس کو نہیں بیٹھنے دیا آپ نے. آپ کو پڑھنا آتا نہیں جگہ آپ کے نام الاٹ ہو گئی. یہ کوئی بات ہوئی. چلیے ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه احتر وقال ما لك قال اصبت اهلي في رمضان فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل يطعم حرقه قال اين المحتر وقال انا قال اصبت بهذا بمقتل ہے اتنا بڑا زیر لگا ہے. وقال اين المحتر وقال انا قال اصبت خیلی جس کو عرق کہا جاتا ہے. اس روایت میں ہے کہ ایک مقتل تھا. مسلم کی ایک روایت میں عرقان دو عرق آئے. یہ لفظ مسلم کا مرجوح ہے. عام روایات میں ایک ہی کا تذکرہ ہے اور وہی راجح ہے. ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اگر دو عرق والی روایت ثابت ہو تو اس کا محمل یہ ہے کہ لانے والا دو تھیلیوں میں لاد کر لایا تھا لیکن تھا وہ ایک ہی تھیلی کے بقدر اس لیے ایک سے نکال کے دوسرے میں ڈال دیا. یہ سراسر تکلف ہے. اس جمع سے دل بستگی نہیں ہوتی ہے. صحیح یہی ہے کہ ارقام کی روایت مرجوح ہے. کما مال الیہ حافظ البیہقی رحمہ اللہ تعالی. اور امام علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ کر بیہقی پر ناراض ہونے لگے. کہنے لگے کہ بیہقی نے یہ تقریر اس لیے کی ہے کہ عرقن والی روایت شافعیہ کے مطابق ہے اور ارقان والی روایت حنفیہ کے مطابق ہے. علامہ عینی بھی عجائبات دہر میں سے بوڑھے ہو گئے تھے. بلا وجہ ناراض ہونے لگتے تھے. علامہ کی تقریر سنیے. کہتے ہیں ایک عرق 15 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 4 مدھ کا تو 15 چوک 60 مدھ ہو گئے. لہذا 60 مسکینوں کا کھانا ہو گیا. یہی جمہور علماء ثلاثہ کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر مسکین کو نصف سا گندم یا 1 سا غیر گندم دیا جائے گا. تو اگر 2 عرق والی روایت لی جائے تو اس سے امام ابو حنیفہ مسلک نکل آئے گا. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ اول تو 2 روایت عرق والی روایت شاذ ہے. ایک راوی نقل کرتا ہے باقی سب عرق نقل کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے
اگر 2 عرق والی روایت ثابت بھی ہو تو اس سے حنفیہ کا مذہب ثابت ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ جو چیز لائی گئی وہ تمر تھا۔ اب فرض کرو کہ 2 عرق ہے اور 1 عرق 15 ساع کا ہوتا ہے، تو 2 عرق کے 30 ساع ہو گئے، اور احناف کے اصول پر 30 ساع کفارہ نہیں ہے اگر تمر ہو، بلکہ 60 ساع ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ حدیث احناف کے مذہب کے مطابق ہے۔ حنفیہ نے باب کفارہ میں بس قیاس کا اتباع کیا ہے اور سب جگہ ایک ہی قاعدے پر چلے ہیں، نصف صاع من بر اور صاع من غیر۔ چلیے بالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال كان اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی معصر ہو تو اعصار کی وجہ سے کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک کا مذہب اور شافعی رحمہ اللہ کا صحیح قول ہے اور احمد کی ایک روایت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی مشہور روایت یہ ہے کہ اعصار سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے، یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على ہلکت اے بارتکاب المعصیات۔ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کے دل دین کی کتنی قدر تھی اور ارتکاب معصیت سے کتنے خائف تھے۔ معصیت کا ارتکاب ہو جانے پر کہتے ہیں ہلک تو میں ہلاک ہو گیا، اور دوسری روایت میں فرمایا احترقت میں جل گیا، یعنی ایسا عمل کر لیا جو میرے لیے موجب نار ہے۔ چلیے قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فرمایا تم اعتاق رقبہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو قدرت نہیں۔ جمہور علماء فرماتے ہیں رقبہ مومنہ شرط ہے، رقبہ مومنہ شرط ہے، اور حنفیہ کہتے ہیں رقبہ مطلقہ شرط ہے۔ جمہور نے یہاں کفارہ قتل پر قیاس کیا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں حدیث پاک میں ایمان کی قید نہیں، لہذا رقبہ مطلقہ کافی ہے۔ چلیے قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل دوسرے نمبر پر پوچھا کیا تم 2 ماہ مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس 2 ماہ میں تتابع کی قید جمہور علماء کی شرط ہے، ابن ابی لیلہ کہتے ہیں شرط نہیں۔ چلیے قال فهل تجد يطعم 60 مسكينا قال لا۔ فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ مسکینوں کو کھانا کتنی مقدار میں دیا جائے گا ابھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہاں پر اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ان تینوں کفارات میں یا ترتیب ہے یا تخییر ہے۔ حضرات جمہور امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تخییر ہے کہ ترتیب ہے۔ سب سے پہلے اطاق کا مطالبہ ہے، اس پر قدرت نہ ہو تو پھر صیام شہرین متتابعین کا مطالبہ ہے اور اس پر بھی قدرت نہ ہو تو اطعام 60 مسکینوں کا مطالبہ ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترتیب تخییر ہے اس میں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں اس حدیث میں روات میں اختلاف ہے، بعض بھی ترتیب نقل کرتے ہیں جیسا کہ حدیث الباب، زہری کے تلامذہ میں اختلاف ہے، بعض زہری سے ترتیب نقل کرتے ہیں جیسا کہ حدیث الباب میں، بعض تخییر نقل کرتے ہیں جیسا کہ موطا میں ہے۔ لیکن صرف 2 آدمیوں کا اگر اختلاف ہوتا پھر تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو ترجیح ہوتی۔ یہ 2 کا اختلاف نہیں، دونوں طرف جماعت ہے، اور ترتیب نقل کرنے والوں
کی جماعت پڑھی ہے اور اس میں بڑے بڑے اکابر ابراہیم سعد، لیث بن سعد، شعیب بن حمزہ، منصور بن معتمر وغیرہ. اس لیے جمہور علماء نے ترتیب کو تخییر پر اختیار کیا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال أنا سائل فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفضل مني يا رسول الله. قال فوالله ما بين اللوتين يريد الحرتين أهل بيت أفضل من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعموا أهلك. وبالإسناد المتصل من حتى بدت أنيابه فقال أطعموا أهلك. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر یہ بات ہے تو اپنے گھر والوں کو کھانا یہ جو کچھ ہے تم کھلا دو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ تنگحالی کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو جائے گا، لیکن جمہور علماء اس روایت کے کئی جوابات دیتے ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی یہ حکم خاص ہے، اس میں تعمیم نہیں، لیکن خصوصیت کا دعویٰ بلا دلیل کے کافی. نمبر 2 بعض کہتے ہیں منسوخ ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ نسخ کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، محض دعویٰ کافی نہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقتی طور پر مطالبہ مؤخر کر دیا، اس سے مستقل اسقاط مطالبہ کیسے معلوم ہو گیا. یہی جواب کسی قدر تسلی کا سبب بن سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويلا. امام بخاری کہتے ہیں اگر کسی نے رمضان جماع کر لیا اس پر کفارہ واجب ہو گیا اور پھر کفارے کا کہیں سے انتظام ہو گیا تو یا خود انسان کے پاس بقدر کفارہ کوئی چیز ہو تو کیا وہ اپنے اہل و عیال کو جو محتاج کفارے کا غلہ دے سکتا ہے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمے میں لفظ حل ذکر فرمایا ہے. مشہور یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے ہاں اپنے اصول فروع کو کفارہ کا غلہ دینا جائز نہیں ہے. امام بخاری بظاہر اس میں تفصیل کے قائل ہیں. اگر ان کے نام نفقے کی کوئی صورت نہ تو پھر دے سکتے ہیں ویسا محترق کے قصے میں، اور اگر کوئی اور صورت ہو تو ایسے لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں. واللہ تعالی وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاثر وقع على امراتي في رمضان فقال اتجد ما تحل رقبه؟ قال لا. قال افتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال افتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيب بفتح الحمزہ اور کسر الخاء زلیل وهو الزبیل. زبیل اور زنبیل تھیلا
اس کو زبیل اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس میں زبل یعنی گوبر اٹھاتے تھے. چلیے وما بين لابتيها اعلی احوذ مما چلیے وما بين لابتيها اهل بيت احوج منا قال فاخرم احوذ منا ان کو تو کچھ خبر نہیں اللہ کے بندے. وبالاسناد المتصل منا احوذ پڑھ احوج منا قال فاخرم اهلك. چلو وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الحجامه والقيء للصائم. امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمے میں دو مسئلے ذکر کیے. پہلا حجامت کا آیا اگر روزے کی حالت میں پچھنے لگوا لیے تو روزے کا کیا ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں حجامت سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. امام اوزاعی احمد اسحاق ابو ثور ابن خزیمہ وغیرہ فرماتے ہیں حجامت سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی. حافظ ابن حجر اسقلانی نے عطا سے نقل کیا ہے اس کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا. لیکن امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں عطا و سعید سے نقل کیا لا باس بالحجامۃ للصائم ما لم یخف ضعفا. سے معلوم ہو گیا کہ حافظ ابن حجر نے جو عطا کا مذہب نقل کیا ہے وہ وہم ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حجامت سے روزہ فاسد ہو جائے گا وہ آنے والی حدیث افطر الحاجم المحجوم سے استدلال کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں فاسد نہیں ہوگا وہ ابن عباس کی حدیث احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المحرم واحتجم الصائم سے استدلال کرتے ہیں. اور ان دونوں حدیثوں کے تعارض کے متعلق تقریر آگے آ رہی ہے. دوسرا مسئلہ صائم کے قے کرنے کا ہے. اگر کسی آدمی نے قے کی تو اس صورت میں اس کے روزے کا کیا ہوگا اس میں اختلاف ہے. حسن بصری ایک روایت میں کہتے ہیں مطلقاً روزہ فاسد ہو جائے اور بخاری کی طرف سے معلوم ہوتا کہ مطلقاً فاسد نہیں ہوگا. ائمہ اربعہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں اگر بلا ارادہ طے ہو جائے تو فاسد نہیں ہوگا اور بتکلف طے کی جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی من زرعه القيء وصائم فليس عليه القضاء ومن استقى فعليه القضاء رواہ احمد و اصحاب السنن والبخاری کی تاریخ الکبیر سے استدلال کیا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ کو اس روایت کو ثابت نہیں مانتے. بعض علماء فرماتے ہیں اس کے راوی ہشام بن حسان کو اس کے نقل میں وہم ہو گیا. وبه قال وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عمر بن الحكم بن سلطان انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه اذا قاء فلا يفطر اگر قے ہو جائے تو روزہ فاسد ہوگا. یہ قول اپنے عموم کی وجہ سے بالارادہ اور بلا ارادہ دونوں کو شامل. انما یخرج ولا یولج قے میں ایک چیز باہر آتی اندر کوئی چیز داخل نہیں کی جاتی یعنی روزہ داخل کرنے سے فاسد ہوتا ہے.
خروج سے فاصل نہیں ہوتا، آدمی پیشاب کرتا ہے، پاخانہ ہوتا، کہیں بھی فساد نہیں۔ اس پر ہی اشکال کیا گیا کہ منی نکلتی ہے اور اس سے قضاء و کفارہ واجب ہوتا، لیکن میرے نزدیک یہ اشکال صحیح ہے، اس لیے کہ اگر منی کا خروج احتلام سے ہو تو ناقض ہی نہیں، اور اگر وطی سے ہو یا جو چیز معافی حکم المدی وطی ہے تو یہ ناقض ہے، مگر یہاں علاج یا حقیقتاً پایا جاتا یا حکم۔ چلیے انہ قال یفطر، اور ابو ہریرہ سے منقول ہے وہ کہتے تھے یفطر، غالباً انہوں نے ابو ہریرہ کی روایت مذکورہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور تاریخ کبیر میں امام بخاری نے وہ روایت مذکورہ نقل کی ہے، مگر ان صرف آخری ٹکڑا نقل کیا ہے، اور یعنی من استطاع علیہ القضاء۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں پوری روایت منظرہ القیہ الصائم فلیس علیہ القضاء وان استطاع فلیقضی تاریخ بخاری کی طرف نسبت کر دی جو وہم ہے، اور حافظ کو ایک اس روایت کے نقل میں کئی وہم ہو گئے، اصل میں حافظے سے نقل کی، اس لیے اس طرح کا وہم پیش آیا۔ بخاری میں وہ متن پورا نہیں آیا، بخاری کی تاریخ میں پورا متن نہیں ہے، صرف من استطاع علیہ القضاء ہے۔ حافظ نے وَإِنِ اسْتَطَاعَ فَلْيَقْضِ کا لفظ نقل کیا، یہ تاریخ بخاری میں نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ابو ہریرہ کی دونوں روایتوں جمع کر دیا جائے، جہاں کہتے ہیں لا یفطر سے مراد غیر اختیاری قید، اور جہاں کہتے ہیں یفطر سے مراد اختیاری قید۔ چلیے لیکن بخاری کہتے ہیں لا یفطر کی روایت یفطر سے اصح ہے، اس کی وجہ میں ابھی بتا چکا کہ یفطر کی جو روایت ہے اس کا دار مدار سب سے شان حسان پر ہے، اور شان حسان کو اس روایت میں وہم ہے۔ چلیے وقال ابن عباس العكرمة والصوم مما دخل وليس مما خرج، الصوم مما دخل وليس مما خرج، روزہ ٹوٹتا ہے کسی چیز کے بدن میں جانے سے، کسی چیز کے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا۔ چلیے وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل وقت بعد میں احتیاط کی وجہ سے صوم کی حالت میں احتجام کو چھوڑ دیا اور رات میں سینگی لگوانے لگے۔ چلیے ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما، وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا ننهى، ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم۔ بخاری کہتے ہیں حسن نے کئی صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرام افطر الحاجم والمحجوم نقل کیا ہے۔ یہ حدیث شداد بن ثوبان وغیرہ سے منقول ہے۔ شداد ثوبان کی حدیثیں ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان و حاکم نے تخریج کی ہیں، اور اس کو علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، بخاری، عثمان دارمی، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی روایت سے حجامت کو مفطر قرار دینے والوں نے استدلال کیا۔ میں نے ابن معین کا نام لے لیا، صحیح احمد ابن حنبل، علی ابن مدینی، احمد ابن حنبل، اور جو لوگ افطار کو احتجام کو مفطر نہیں مانتے وہ ابن عباس کی آنے والی حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم محرم واحتجم صائم سے
استدلال کرتے ہیں، اور حدیث افطر الحاجم والمحجوم کے 4 جوابات دیتے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہاں پر افطار سے مراد افطار روح صوم ہے۔ یہ دونوں ایک غیبت کر رہے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم۔ امام ابن خزیمہ نے اس توجیہ کی تردید کی ہے، اس لیے کہ صوم کی حالت میں لفظ افطار جب بولا جاتا تو اس طرح صورت صوم مراد ہوا کرتی ہے۔ نمبر 2، امام بغوی کہتے ہیں کہ اس کے معنی تعرض للافطار، یعنی ایسی حالت میں پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ سینگی لگانے والا خون کھینچتا، خطرہ ہے کہیں حلق میں نہ چلا جائے، اور جس کا خون کھینچا جاتا ہے اس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہیں کمزوری لاحق ہو کر اس کو روزہ نہ توڑ دینا پڑے، لیکن یہ قول ظاہر کے خلاف۔ نمبر 3، بعض کہتے ہیں اس سے مقصود زجر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نکلا کہ شارع نے غیر واقعی بات کو واقعے کی شکل میں بیان کر دیا، اسی لیے احادیث نبویہ کی تشدیدات کو زجر و تغلیظ پر محمول کرنے پر امام ابو عبید القاسم بن سلام نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا، یا تو انہوں نے کسی اور مسئلے میں، لیکن وہ ناراضگی یہاں بھی منطبق ہوتی۔ نمبر 4، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افطر الحاجم والمحجوم کی حدیثیں منسوخ ہیں، یہ فتح مکہ کی ہیں جو سن 8، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بحالت الصوم احتجام کیا تھا۔ ابن خزیمہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ مسافر تھے اور مسافر کے لیے روزے میں افطار کرنا جائز ہے، اس لیے آپ کے بحالت الصوم احتجام کے منسوخ ہو جانے پر استدلال کرنا صحیح ہے۔ بعض علماء نے جواب یہ دیا کہ سیاق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ احتجام بحالت سیام پایا گیا، سے معلوم ہوتا ہے آپ بنیت افطار ایسا نہیں کیا، واللہ تعالی اعلم۔ وقال لي عياش حدثنا عبد العالى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله وقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله اعلم وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا یعنی حسن بصری سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث جو آپ روایت کر رہے ہیں یہ حضور سے منقول پہلے تو یہ نام پہ ان کو تردد چلیے۔ وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل انس بن مالك قال سئل اتنا بڑا ضمہ لگا اس نے آپ نے اس کو البنانی قال سئل انس بن مالك ان كنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا الا من اجل الضعف وزاد الشبابة. حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الصوم في السفر والافطار. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ صوم کے بعد مفترات صوم کا ذکر فرمایا، اکل شرب جماع وغیرہ اور اسی کے ساتھ پھر خیانت و قیب کو ذکر کیا اور یہ بتایا مفترات میں سے نہیں۔ جب سب سے فارغ ہو گئے تو اب صوم کے سفر کی طرف توجہ فرمائی اور اس کے متعلق تراجم منتخب کیے۔ کہتے ہیں سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور افطار کرنا بھی جائز ہے، رہا یہ کہ اولا کیا ہے
ہم اس کو آگے بتائیں گے. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني انه سمع ابن ابي اوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي فنزل فجدح له فشرب. جب کہتے ہیں ستو کو پانی میں گھولنے. چلیے. ثم رمى بيده ها هنا ثم قال اذا رايتم الليل اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم. اذا رايتم الليل اقبل من ها هنا يعني من قبل المشرق فقد افطر الصائم. چلیے. تابعه جرير وابو بكر بن عياش عن تابعه ضمیر منصوب سفیان بن عیینہ کی طرف عائد. چلیے. عن ابن ابي اوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله اني اسد الصوم. ان کے بعد یہ اسلمیہ آئے گا. چل بس. وبه قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان حمزه بن عمرو الاسلمي کیا پڑھے جانور ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال كثير الصيام کچھ بھی ایک حرف نہیں آتا. اس باولت اس سے اچھا پڑھتا ہے اور بھول کر بھی اس سے صحیح پڑھ دیتا ہے. اگرچہ وہ بھول کر بھی غلط پڑھتا ہے اور غلط کو غلط تو پڑھتا ہی ہے. چلیے. وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب اذا صام ايام من رمضان ثم سافر. ایک آدمی ہے جس نے رمضان شریف کے کچھ روزے رکھ لیے اس کے بعد سفر درپیش ہو گیا تو کیا وہ سفر میں افطار کر سکتا ہے؟ عبیدہ ابن عمرو سلمانی ابو مجلس کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت پیش آ جائے تو پھر افطار کی اجازت نہیں. قال تعالی ومن شهد منكم الشهر فليصم. جمہور علماء میں 4 فرماتے ہیں اس کو افطار کرنا جائز ہے اس لیے کہ من شہدہ کا تعلق مقیم سے ہے. مسافر کو سفر کی وجہ سے افطار کی رخصت ہے. اور اگر کسی شخص نے بحالت سفر روزے کی نیت کر لی پھر اس کو افطار کی ضرورت پیش آئی تو پھر اس کو افطار کا ارادہ ہوا تو افطار کر سکتا ہے یا نہیں. جمہور تو کہتے ہیں کہ افطار کر سکتا ہے اور یہی اکثر شافعیہ کا مسلک ہے. حنفیہ کہتے ہیں جب نیت کر لی تو بلا مجبوری افطار کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر کسی نے حضر میں روزے کی نیت کر لی اور پھر سفر شروع ہو گیا تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ افطار کرنا جائز نہیں. امام مزنی احمد و اسحاق فرماتے ہیں کہ جائز. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد افطر فاكثر الناس. قال ابو عبد الله والكديد ماء بين عصفان وقديد. یعنی کدید ایک چشمے کا نام ہے عصفان قدید کے مابین. چلیے. وبالاسناد المتصل من امام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب. یہ باب بلا ترجمہ ہے اور اس میں مصنف نے ابوالدرداء کی روایت نقل کی ہے کہ ایک سفر میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ روزے سے رکھے. اس سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ سفر کی حالت میں صوم افطار کرنا جائز. صوم کا ثبوت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ کے روزے سے ہوتا اور افطار کا ثبوت باقی صحابہ کے عمل سے. تو یہ باب دربار ہے اور یہ باب بلا ترجمہ رجوع الی الاصل کے لیے منعقد کیا گیا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ان اسماعيل بن عبيد الله حدثه عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حر. فی بعض اسفاره مسلم میں تصریح ہے کہ یہ سفر رمضان میں پیش آیا. اس سے علامہ ابن حزم کی تردید ہوتی ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس حدیث سے سفر میں روزہ رکھنے پر اصلاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صوم نفل ہو، اور گفتگو صوم فرض کے بارے میں چلیے. حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأبن رواحته. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله رضي الله عنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. امام بخاری نے جب یہ ثابت فرما دیا کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے تو ان پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں. اس سے معلوم ہوا سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اسی کو لے کر ظاہریہ نے کہہ دیا سفر میں روزہ رکھنا ممنوع ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ ہاں لیس من البر الصوم فی السفر کہنا اس لیے نہیں کہ سفر میں روزہ نہ جائے، بلکہ اس لیے کہا گیا کہ روزہ رکھنے والے کو روزہ شاق ہو رہا تھا، مشکل پڑ رہی تھی، روزے سے نقصان ضرر ہو رہا تھا. امام ابو عبید القاسم بن سلام، ابن خزیمہ، ابن جریر طبری وغیرہ نے یہی توجیہ کی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا محمل وہ شخص جو رخصت شرعیہ کے قبول کرنے سے اباء و انکار کرتا. نمبر 3 امام طحاوی فرماتے ہیں یہاں بر منفی سے مراد بر کامل ہے. اس لیے کہ جب اس شخص نے مشقت کے ساتھ روزہ رکھا تو ایک مرجوح عمل کیا اور کمال ثواب سے محروم ہو گیا. علامہ ابن حزم ظاہری نے امام طحاوی کی اس توجیہ کو تحریف الکلم عن مواضعہ شمار کیا ہے، اس لیے کہ یہ بالکل ظاہر کے خلاف ہے. اللہ کے رسول نے بر کی نفی کی ہے اور بر مقابل ہے معصیت کا. تو مطلب یہ نکلا کہ روزہ رکھنا بر نہیں یعنی معصیت، اور اس کی ضد افطار کرنا بر ہے اور معصیت نہیں ہے. اس لیے طحاوی کی توجیہ بالکل خلاف ظاہر ہے. ہاں امام بخاری نے جو توجیہ کی ہے وہ بالکل واضح. چلیے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى ازدحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقال صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال بعض لم يعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعض في الصوم والإفطار. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمے سے یہ اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیس من البر الصوم فی السفر فرمایا ہے وہ نفس صوم پر اعتراض، اس کا تعلق نفس صوم سے نہیں ہے بلکہ ایسے شخص سے ہے جس کو صوم نقصان دیتا ہو سفر میں. ورنہ تو صحابہ سفر میں ہوتے، کوئی روزہ رکھتا، کوئی افطار کرتا، کوئی کسی پر نکیر نہیں کرتا. اگر سفر میں روزہ رکھنا معیوب ہوتا، گناہ ہوتا تو مفطرین صائمین پر برملا اعتراض کرتے. اس کے بعد یہ سمجھ مصنف نے جتنی تراجم منعقد کی ہے اس سے بات واضح ہوتی کہ سفر میں روزہ رکھنا جائے، اور ظاہریہ نے سفر میں روزے کو ناجائز قرار دیا.
استدلال کی ہے لیس من البر الصوم فی السفر، بخاری نے اس کا محمل بتا دیا۔ اب اس کے بعد کہ جمہور میں یہ اختلاف کیا ہے سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا افطار کرنا افضل ہے۔ امام اوزاعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ تو کہتے ہیں کہ افطار کرنا افضل ہے، اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر روزے سے ضرر نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور امام مالک سے عتبیہ میں منقول ہے روزہ و افطار دونوں مساوی ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز اور ابن منذر کہتے ہیں افضلہما ایسرہما، جو زیادہ آسان ہے وہ افضل ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن حميد الطويل عن انس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحمل الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من افطر في السفر ليراه الناس. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کو روزے سے ضرر ہو رہا ہو تو اس کے لیے افطار افضل ہے، اسی طرح سے اگر کوئی مقتدائے قوم ہو تو اس کو بھی افطار کر دینا افضل ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر افطار کر دیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عثمان ثم دعا بماء فرفعه الى يده ليريه الناس فافطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه الى يده، اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا غالباً الاعلیٰ کے معنی میں ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں فرفعہ الی فیہ واقع ہوا ہے۔ کتاب المغازی میں فرفعہ علی راحلتہ وعلی راحتہ وارد ہوا۔ چلیے فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب على الذين يطيقون فدية طعام مسكين. جب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واضح فرما دیا کہ سفر میں صوم و افطار دونوں کی گنجائش ہے تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ حضر میں افطار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر یہ اشکال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں اور ان کے ذمے فدیہ واجب ہوگا۔ آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بحالت اقامت افطار کرنا جائے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترجمہ منعقد فرما کر یہ واضح فرمایا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، ابتدا سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت کا محمل کیا ہے۔ بہت سے صحابہ ابن عمر، سلمہ ابن اکوع اور بہت سے اکابر امام مالک، ابن جریر طبری، بہقی وغیرہ اور بہت سے حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ۔ اور اس کا ناسخ کیا ہے؟ اس میں دو روایتیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ اس کا ناسخ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، ایک آیت سے تخیر سنائی گئی
دوسری آیت سے اس تخیر کو منسوخ کر دیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا ناسخ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ آئندہ بخاری میں آ رہا ہے۔ ابن ابی لیلہ نے اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی نقل کیا، لیکن اس پر یہ اشکال کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ روزہ رکھنا افضل، روزہ کے افطار سے افضل ہونے سے روزہ کا واجب ہو جانا اور افطار کا منسوخ ہو جانا کیسے نکل آیا؟ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ کا مقابل فدیہ آیت پڑھیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ افطار کر کے فدیہ دے سکتے ہیں اور ایک روزے پر ایک مسکین کو کھانا دینا ہوگا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر کوئی شخص بجائے ایک مسکین کے 2 کو دے دے تو زیادہ افضل و بہتر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن روزہ رکھنا فدیہ کے بالمقابل افضل ہے، اور فدیہ دینا سنت ہے، اور جو چیز سنت سے افضل ہوگی وہ واجب ہوگی۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ افطار و فدیہ کے لیے ناسخ۔ علامہ کرمانی کی یہ تقریر عجیب غریب ہے، اگر کہا جائے غلط ہے تو بالکل صحیح۔ یہ جو انہوں نے کہا فدیہ دینا سنت، یہ غلط ہے۔ روزہ رکھنا فرض، اور روزہ رکھ کر اس کا بدل افطار کر کے اس کا بدل دینا بدل الفرض ہے جو خود فرض ہے۔ حاصل یہ ہے ابتدا میں یہ حکم تھا یا روزہ رکھو جو فرض ہے، اور اگر یہ نہیں چاہتے ہو تو اس کا بدل دو، یعنی فدیہ، وہ بھی فرض ہے۔ تو فدیہ تو فرض ہوا، لہذا یہ کہنا فدیہ سنت ہے یہ غلط ہے۔ نمبر 2، دوسری غلطی یہ ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ کا تقابل ہے افطار و فدیہ سے، اور معنی یہ ہے کہ یہاں 2 صورتیں سامنے ہیں، ایک روزہ رکھنا، دوسرے افطار کر کے فدیہ دے دینا۔ افطار کر کے فدیہ دے دینے کی صورت سے پہلی صورت افضل ہے، اور 2 امر مخیر فیہ میں کسی ایک کو افضل کہہ دینا دوسرے سے، یہ اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کا مقابل منسوخ ہو جائے۔ یہ بالکل ایک بدیہی امر ہے، اس میں کوئی تعامل تردد نہیں ہے۔ علامہ ابن امیر حاج حلبی کہتے ہیں یہ آیت وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اگرچہ نسخ فی باب نسخ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے، اور ناسخ کے لیے نسخ ہونا شرط نہیں، ظاہر ہونا بھی کافی ہے۔ اور اگر قرائن پر نظر کی جائے تو نسخی ہے۔ علامہ کی یہ تقریر بھی بے معنی ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ آیت ظاہر فی باب النسخ ہے؟ نسخ نہیں ہے،
ابھی معلوم ہو چکا کہ یہ آیت تو احد الامرین المخیر فیہ بینہما کی تفضیل کے بتانے کے لیے ہے کہ افطار اور صوم دونوں کی اجازت ہے، لیکن صوم افضل ہے۔ اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ نسخ کے باب میں ظاہر ہے، اور پھر کیا قرینہ جس کی وجہ سے اس کو آپ نص قرار دیتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات نے اس لفظ کے اوپر دار مدار رکھ دیا اور یہیں آ کر اپنے سفر کو ختم کر کے اسی کو منزل بنا لیا، اس لیے ساری بے مغز تقریروں کی ضرورت پیش آ گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس روایت میں اختصار ہوا ہے اور اس کا پتہ ابو داؤد کی روایت سے چلتا ہے، وہ بھی ابن ابی لیلہ سے نقل کرتے ہیں، وہ اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اس میں پوری آیت ذکر کی گئی ہے، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وان تصوموا خیر لکم ناسخ ہے، بلکہ وان تصوموا خیر لکم سے چل کر جب اگلی آیت آئے گی تو وہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ صحابہ کا مطلب صرف اشارہ کرنا کہ اول کے لیے آخر اور ما قبل کے لیے ما بعد ناسخ ہے، خاص یہ لفظ مراد نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے۔ وَهَذَا مِمَّا فَتَحَ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ثُمَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ۔ یہ گفتگو تو اب تک نسخ کے متعلق تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت شریفہ محکم، یہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کا تعلق شیخ کبیر اور مرأۃ کبیرہ سے، جس کو روزے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ایسے لوگوں کو افطار کرنے کی اجازت دی اور یہ فرمایا کہ یہ بعد میں روزہ رکھ لیں۔ بعض لوگوں نے اس تقریر کی تائید میں یہ بات پیش کی کہ لفظ طاقت سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ طاقت اقصا غایت، وہ انتہائی استطاعت جہاں انسان کی پوری قوت خرچ ہو جائے۔ تو اب مطلب یہ ہوا جن لوگوں کو روزہ رکھنا بے انتہا شاق ہوتا ہے، حتیٰ کہ روزہ ان کی قوت نچوڑ لیتا اور کمر توڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کو روزہ افطار کر دینے کی اجازت ہے اور اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے دیں۔ یہ تقریر بالکل ہی ضعیف ہے، بلکہ غلط ہے، اگرچہ بڑے بڑے اساتین امت نے یہ تقریر کی، اور اس کا مختصر سا قرینہ یہ ہے کہ ابن عباس نے اگر لفظ طاقت کو قرینہ بنا کر آیت کو محکم کہہ دیا تو انہی کے قبیلے اور خاندان کے آدمی ابن عمر ہیں، وہ اس کو کیسے منسوخ کر رہے ہیں؟ اسی طرح سلمہ ابن اقوا مہاجر ہیں، وہ کیسے منسوخ کہہ رہے ہیں؟ معاذ ابن جبل انصاری ہیں، وہ کیسے منسوخ کہہ رہے ہیں؟ کیا ان سب لوگوں کو لفظ طاقت کا مفہوم معلوم نہیں تھا؟ اور طاقت کی
شرح مذکور ہماری معلومات میں سب سے پہلے راغب اصفہانی نے کی ہے، اس سے پہلے کسی انسان نے طاقت کی وہ شرح کی ہی نہیں۔ طاقت کے معنی تمام مفسرین قوت سے کرتے ہیں، اقصی غایت ہو سے نہیں کیا جاتا، اقصی غایت ہی سے کوئی تفسیر نہیں کرتا، اور لفظ قوت عام ہے۔ اور پھر غور تو کیجیے، اگر ہم لفظ طاقت کا مفہوم وہ متعین کریں جو ابن عباس کے قول محکم کے لیے قرینے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، تو آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزے کو بمشقت شدیدہ رکھ سکتے ہیں وہ روزہ توڑ کر فدیہ دے دیں، یا روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دیں، اور وہ فدیہ طعام مسکین۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو بجائے ایک مسکین کے زائد کو دے دے وہ مزید بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم روزہ رکھو یہ افطار سے زیادہ بہتر ہے۔ جب کوئی شخص روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، روزہ اس کے لیے سخت مشکل بنا ہوا ہے، اس کی کمر توڑتا ہے، اس کی طاقت نچوڑتا ہے، تو کیا اس سے یہ خطاب کیا جا سکتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے؟ غیر مطیق سے یا جس پر روزہ شاق ہو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ کا خطاب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہی وہ قرینہ ہے جس کی بنیاد پر امام ابو بکر ابن منذر اور بہت سے علماء نے